بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اپنے بیٹوں کے ساتھ 30 منٹ گفتگو ہوئی ہے اور وہ ایک جذباتی منظر تھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ صنم جاوید کو کل گرفتار کیا گیا تھا۔ آج جب عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے اس مقدمے میں ڈسچارج کر دیا، لیکن ساتھ ہی جو انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر عدالت نے رہا کر دیا، دہشت گردی عدالت کے باہر دوبارہ گرفتار کر لیا اور اس میں بھی رہائی ہو جانی ہے، اور وہ میرے خیال میں پرسوں اتوار والے دن سوموار والے دن رہائی ہو جائے گی، چونکہ جس گراؤنڈ پر عدالت نے آج رہا کیا ہے وہی گراؤنڈ اس مقدمے میں بھی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ختیجہ شاہ کو ایک اور مقدمے میں شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کامران بنگش، ان کو آج انسداد دہشت گردی عدالت پیش کیا گیا تھا، ان کو گرفتار کیا گیا تھا ایک دن پہلے، اور آج جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ کامران بنگش کے وکلاء علی زمان اور سید سکندر حیات شاہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کامران بنگش کے فزیکل ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت علی زمان ایڈوکیٹ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ پولیس نے بغیر وارنٹ کے کامران بنگش کے گھر پر چھاپہ مارا، ایف آئی آر میں لگائے الزامات بے بنیاد ہیں۔ علی زمان ایڈوکیٹ نے عدالت میں کہا کہ پرویز خٹک کے جلسے میں شرکت سے انکار پر ان کو گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب سکندر حیات ایڈوکیٹ نے عدالت سے استدعا کی کہ کامران بنگش کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کو پناہ دینے پر اور اس الزام میں کامران بنگش کو گرفتار کیا گیا، اور یہ پولیس کے مطابق کامران بنگش نے اشتہاری مراد سعید کو حجرہ میں پناہ دے رکھی تھی۔ مراد سعید کی گرفتاری کے لیے پولیس نے کامران بنگش کے حجرہ پہ چھاپہ مارا، لیکن وہاں اور تو کوئی نہ ملا، اور پھر پولیس نے کہا کہ چھاپے کے دوران کامران بنگش اور دیگر نے پولیس پر فائرنگ کی۔ کامران بنگش کو اسلحہ سمیت گرفتار کیا گیا۔ چونکہ دہشت گردی کا مقدمہ بنانا ہوتا ہے تو ایسے میں پھر وہ اس طرح کا وقوعہ بناتے ہیں، اور وقوعہ بنا کے پھر دہشت گردی کا مقدمہ۔ حالانکہ دہشت گردی کے بارے میں آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ بڑی واضح ہے، لیکن جہاں قانون پر عمل درآمد ہی نہیں ہوتا، جہاں قانون کی پاسداری نہیں ہوتی، جہاں رول آف لاء نہیں ہوتا، وہاں اب آپ دیکھ لیں نواز شریف کو جاتی عمرہ VVIP جو پولیس پروٹوکول میں پہنچایا گیا، تو کیا کسی دنیا کے ملک میں ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ کوئی سزا یافتہ مجرم ہو؟ عمران خان کو تو جیل سے باہر نہیں آنے دیتے تھے کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے، اور عمران خان کو 3 سال سزا تھی اور نواز شریف 14 سال سزا کا مجرم ہے، لیکن مجال ہے ہمارے نظام میں کوئی تھوڑی بہت بھی کوئی سکت بچی ہو، اور کس طریقے سے ایک مجرم کو VVIP پروٹوکول کے ذریعے گھر پہنچایا گیا۔ لیکن جہاں جو نوجوان ہیں جنہوں نے ملک کی خدمت کی ہے، جن کے اندر ملک کی خدمت کا جذبہ ہے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ختیجہ شاہ کے حوالے سے اور میں آپ کو بتاؤں گا جو اصل ہمارا ٹاپک ہے اس کا میں تعارف کروانا بھول گیا، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ۔ نون لیگ کے جلسے کے فوراً بعد اب پاکستان تحریک انصاف لاہور میں ایک پاور شو کرنے جا رہا ہے، اور اس کی اجازت ملی ہے، اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ کس جگہ پہ ہے۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور سے جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں ختیجہ شاہ سے تفتیش کے لیے اجازت مانگ لی۔ اب ختیجہ شاہ وہ ہے جو 2 مقدمات میں ضمانت ہو گئی، اور بقیہ مقدمات کا لاہور ہائی کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے۔ 5 ماہ کے بعد 9 مئی کے مقدمے میں جو عسکری ٹاور راحت بیکری کے سامنے کو جلاؤ گھراؤ ہوا تھا، اس مقدمے میں ختیجہ شاہ کو گرفتار کیا گیا ہے ضمانت کے بعد، اور عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت سے کہا گیا کہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے، اور ہم اس میں جسمانی ریمانڈ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے تفتیش کی اجازت دے دی، لیکن عدالت نے کہا جیل میں ہی آپ تفتیش کر لیں۔ عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کرتے ہوئے ختیجہ شاہ سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی، اور ختیجہ شاہ عسکری ٹاور اور جناح ہاؤس حملہ کیس میں ضمانت پر رہا ہو چکی ہیں۔ اب راحت بیکری کے سامنے جلاؤ گراؤ جو کیس تھا اس میں اب یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اور یہ جو سارا معاملہ ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ دیکھ کے کہ کور کمانڈر ہاؤس سے راحت بیکری کا جو فاصلہ ہے وہ ½ کلومیٹر ہے، جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس سے ½ کلومیٹر پر راحت بیکری ہے،
رات بیکری سے تھانہ شادمان جو جلاؤ گراؤ تھانہ شادمان جلاؤ گراؤ کیس ہے وہ اس راحت بیکری سے 5 کلومیٹر دور ہے، اور اس کے بعد پھر نون لیگ کا دفتر جلاؤ گراؤ بھی ایک کیس ہے، وہ 12 سے 15 کلومیٹر دور ہے۔ اب کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک ختیجہ شاہ یا صنم جاوید وہ ان چاروں جگہوں پر ایک ہی وقت میں موجود تھیں اور چاروں جگہوں پر وہ جلاؤ گراؤ کر رہی تھیں؟ یہ اس طرح کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا ہزاروں ایسے مقدمات بنا لیں، میں نے رہا ہو جانے چونکہ میرا قصور کوئی نہیں ہے، ان کے پاس میرے خلاف ثبوت کوئی نہیں ہے، تو یہ کر لیں اپنا شوق پورا۔ آج عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جی ان کو ہم نے گرفتار کیا ہے عسکری ٹاور حملہ کیس میں۔ تو عدالت نے کہا بھی جب سی سی پی او لاہور نے جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے پاس رپورٹ جمع کروائی تو کہا جی کہ ان کے خلاف اور کوئی مقدمہ نہیں ہے، ان 3 مقدمات جس میں ضمانت ہو چکی اس کے علاوہ اور کوئی مقدمہ نہیں ہے، تو پھر یہ مقدمہ آپ کہاں سے لے آئے؟ تو اس پر پھر عدالت کو بتایا گیا جی کہ یہ مقدمہ اب نامزد کیا ہے، تو عدالت نے اس مقدمے سے ڈسچارج کر دیا صرف اس بنیاد پر کہ اب آپ کیسے نامزد کر سکتے ہیں جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں آپ کہہ چکے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی اور مقدمہ نہیں ہے، تو اب کیسے نامزد کر سکتے ہیں؟ وہیں پہ ختیجہ شاہ کے حوالے سے بھی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست، شاید وہی جج صاحب ہیں ابر گل خان صاحبہ، تو وہ شاید ختیجہ شاہ کی باری ان کو یہ بات بتائی نہیں گئی کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے رپورٹ دی اور لاہور ہائی کورٹ میں کہا جی کہ اور کوئی مقدمہ نہیں ہے، لیکن صنم جاوید کو اسی گراؤنڈ پر ریلیف ملا اور عدالت نے عسکری ٹاور حملہ کیس میں ان کو ڈسچارج کر دیا کہ جب آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی اور آپ نے کہا کوئی اور مقدمہ نہیں ہے تو اب کیسے آپ یہ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ اب عدالت نے رہا کیا اور انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر سے ان کو چوتھے مقدمے میں گرفتار کر لیا، اور وہ ہے نون لیگ کا جو دفتر ہے جو ان تمام پلیسز سے 12 سے 15 کلومیٹر دور تھا، اس میں جلاؤ گراؤ مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے، اور عدالت کو اب وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا اور عدالت پھر ان کو ڈسچارج کر دے گی، چونکہ عدالت نے پہلے اسی گراؤنڈ پر ان کو عسکری ٹاور حملہ کیس سے ڈسچارج کیا ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ رپورٹ آئی ہے تو اس کے بعد کیسے یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس معاملے پر کوئی تگڑا سٹینڈ لیتی ہے اور عدالت کوئی ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست منظور ہوئی تھی اور عمران خان کے اپنے بیٹوں سے واٹس ایپ کال کے ذریعے بات کروانے کی اجازت دی گئی تھی اور حکم دیا گیا تھا۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے برطانیہ میں موجود اپنے دونوں بیٹوں سے گفتگو کی ہے اور دوران گفتگو عمران خان جذباتی ہو گئے ہیں۔ واٹس ایپ کال تھی 30 منٹ جاری رہی، ٹیلی فون کال 4:30 بجے سے 5 بجے تک کی گئی، جبکہ ٹیلی فون کال خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے حکم سے کرائی گئی۔ دونوں بیٹوں قاسم اور سلمان نے عمران خان سے گفتگو کی اور اس دوران بیٹے گرفتار والد سے گفتگو کرتے جذباتی ہو گئے، جبکہ عمران خان مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دیتے رہے۔ یہ جیل حکام نے جو سرکاری خبر جاری کی ہے اس کے مطابق عمران خان مسکراتے ہوئے ان کو تسلیاں دیتے رہے، جبکہ جو بیٹے تھے عمران خان کے وہ جذباتی ہو گئے دوران گفتگو، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ پریشان تھے اپنے والد کے لیے، تو اس وجہ سے ان کو ان کی جو پریشانی تھی وہ واضح ہے اور وہ نظر آتی ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ مریم نواز آج بھی رو رہی تھیں، اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کس بات کو لے کے رو رہی تھیں، لیکن وہ اور نواز شریف جو رو رہے تھے، تو اس کا بھی تب فرق ہوتا ہے جب عوام کو کنفرم ہوتا ہے کہ یہ کسی قربانی کے نتیجے میں واپس آئے ہیں یا کوئی قربانی کے نتیجے میں ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ جب پتہ ہوتا ہے کہ ڈھیل اور ڈیل کے ذریعے کوئی آیا ہے تو وہ آپ کا خاندانی مسئلہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، اگر آپ پریشان ہوتے ہیں تو وہ آپ ہو لیں، اس سے عوام کو نہیں فرق پڑتا۔ پاکستان تحریک انصاف کو بالآخر لاہور میں پہلے جلسے کی یا گیدرنگ کی اجازت مل گئی۔ جلسے کی اجازت تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایک ورکرز کنونشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی انتظامیہ ضلعی انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو لاہور کا علاقہ ہے کاہنا، وہاں پر کل 22 اکتوبر کو جلسے کی اجازت دی ہے۔ حلقہ این اے 123 ہے کاہنا کا، جہاں پر نواز شریف کی گاڑی روک کے گالم گلوچ کی گئی تھی، یہ وہ حلقہ ہے۔ لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو لبرٹی چوک جلسے کی اجازت نہیں دی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اجازت مانگی تھی کہ ہمیں جو وہاں پہ جو سیشن کورٹ کے ساتھ بابا گراؤنڈ ہے اس کی اجازت دی جائے،
موچی دروازے کی دی جائے، تو اس کی اجازت تو ابھی نہیں ملی، وہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ درخواستیں بھی پینڈنگ ہیں۔ لیکن کاہنہ میں یہ NA 123 ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا کنونشن کرنے جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اہلیان لاہور کو دعوت دی ہے، غیور زندہ دلان لاہور نکلو پاکستان کی خاطر، خوف کے بت توڑ دو، یہ نعرہ ہے 22 اکتوبر بروز اتوار دوپہر 3 بجے بامقام نیو مارکیٹ، کاچھا چوک، فیروز پور روڈ، کاہنہ 9 لاہور۔ یہ جو قصور روڈ ہے یہاں پہ لاہور کی حدود میں ہی یہ جلسہ ہو رہا ہے، مین فیروز پور روڈ پر، قصور روڈ پر یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ورکرز کنونشن ہے نیو مارکیٹ، کاچھا چوک، فیروز پور۔ اور یہ انتظامیہ نے اجازت تو دے دی ہے، اب کیا اس کے بعد کوئی پکڑ دھکڑ کریں گے، کیا کوئی مقدمات ہوں گے، یہ اب کل ہی پتہ چلے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔